نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج 7ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 7ویں پارے کے اندر سورہ المائدہ کی بقیہ آیات اور سورہ الانعام اس کی پہلی 110 آیات پر یہ پارہ جو ہے وہ یہ جز مشتمل ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حلال اور حرام کے حوالے سے اہم ہدایات ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ تھی کہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھو، بلا وجہ سختی کے طور پہ ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تو یہ ایک اہم ہدایت ہے کہ جو چیز حلال ہے اس کو استعمال کیا جائے، اس کو سیلف امپوز کر کے اپنے آپ کو جبر کرنا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، یہ دراصل اللہ کے حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کے جو ہے وہ برابر ہے۔ تو حلال کو حلال سمجھا جائے اور حرام کو حرام سمجھا جائے۔ اگرچہ اس کی حکمتوں کو ہم جو ہے وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حلال کی ہے یہ چیز تو کس وجہ سے کی ہے، اور اس کو حرام کیا ہے تو کس وجہ سے حرام کیا ہے۔ ہمیں سمع و اطاعت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور اپنی زبان سے اپنے طور پہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قسموں پر جو ہے جو بیہودہ قسمیں ہیں ان پر مواخذہ جو ہے وہ نہیں فرماتے، لیکن جو پوری یکسوئی کے ساتھ قسم اٹھائی جائے، حلف اٹھائی جائے اور پھر اس کو توڑا جائے تو اس پر مواخذہ فرماتے ہیں۔ تو قسم کا کفارہ فکفارتہ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ دین اسلام کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جب بھی ہمیں ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے اور اس پر کوئی پینلٹی یا سزا مقرر کی گئی ہے تو وہ بھی یہی کہ غریبوں کی ہمدردی، غلام کو آزاد کرو، جو ہے وہ دم دے دو، اللہ کے راستے کے اندر کوئی جانور دے دو، فدیہ ہے تو وہ بھی غریب کو کھانا کھلانا ہر روزے کے بدلے میں، اور اسی طرح جو ہے وہ فطرانہ ہے تو وہ بھی غریبوں کی خبرگیری، زکوٰۃ تو ہے ہی فقراء اور مساکین ان کا حق۔ اسی طرح جو ہے وہ کفارہ اگر ادا کرنا ہے، چاہے وہ قسم کا ہے چاہے روزوں کا ہے، اس کے اندر بھی مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ ایک ہمیں میسج دیا گیا کہ دس شوڈ بی آور مشن آف لائف ٹو گیو چیریٹی، یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہو، ہر روز ہم اٹھیں تو کچھ نہ کچھ دینے کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر مالی حالات نہیں بھی ہیں پھر بھی انسان بہت کچھ دے سکتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا نا کہ آدمی کچھ بھی نہیں ہے کسی کا کوئی کام کر دے، وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اگر جو ہے اس کی کوئی ہیلپ کر دے یہ بھی ایک صدقہ ہے، یا کم از کم اپنے آپ کو سے کسی کو تکلیف نہ دے یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ دوسروں کو اچھی بات بتانا، بری باتوں سے روکنا، یہ ساری چیزیں چیریٹی کے اندر آتی ہیں۔ صدقے کا ایک مطلب نیکی بھی ہے، تو یہ نیکی کے اندر جو ہے وہ آتی ہیں اور ان کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیات کے اندر جو ہے وہ شراب کا قطعی حرمت کا قطعی حکم آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ گریجولی تدریجی عمل تھا، ارتقائی انداز کے اندر جو ہے وہ شراب کی حرمت جو ہے وہ بیان کی گئی۔ پہلے بتایا گیا کہ دونوں کے اندر فائدہ ہے لیکن نقصان بھی ہے، اور شراب کا نقصان جو ہے اس کے فائدے سے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح شراب، جوا، یہ چیزیں، لاٹری اور ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنے کی تاکید کی گئی۔ فرمایا کہ یہ شیطان کی گندگیاں ہیں، شیطان کا راستہ ہے، فاجتنبوا، اس سے جو ہے وہ بچو تاکہ تم جو ہے وہ فلاح جو ہے وہ پا جاؤ۔ تو یہ جو ہے وہ شراب کی حرمت کو ان آیات کے اندر قطعی طور پر اور اس کے اندر صرف شراب ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انٹاکسیکنٹس ہیں، ڈرگز ہے، چرس ہے، ہیروئن ہے، جو بھی نشہ آور چیزیں جس سے آدمی اپنا شعور کھو بیٹھتا ہے جو ہے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ہمیں احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہاں تک کہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو اسموکنگ ہے اگرچہ اس طرح حرام نہیں جس طرح ڈرگ حرام ہے، لیکن فضول خرچی اور لا تہلکوا انفسکم قرآن کے اندر ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو یہ تو اپنے بلا وجہ
اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنا ہے۔ دنیا کے تمام ڈاکٹرز متفق ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹ متفق ہیں کہ اسموکنگ سے انسان کی صحت جو ہے وہ برباد ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک اور کتنی بیماریاں، بلڈ پریشر اور کتنی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی اجتناب کریں۔ اس کے بعد حلال اور حرام کے حوالے سے سمندری شکار، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ سمندر کے اندر جو انسان شکار کرتا ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ اس کو لحمن طریہ، تر و تازہ گوشت جو ہے وہ کہا گیا، تو قرآن نے اس کی تعریف کی ہے۔ اور میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو فش جو ہے یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے کمپیئر ٹو دا لیمب، اور دوسرا جو میٹ ہے ریڈ میٹ، اس کے کمپیریزن کیا جائے تو اس کے اندر کولیسٹرول بہت کم ہوتا ہے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان سے جو ہے استفادہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور ہمیں یہ سہولت دی کہ اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے اندر حرام حلال کا بھی مسئلہ نہیں۔ ہاں، وہ مچھلی جو خود بخود پہلے سے مر گئی ہے اور سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، تو اس کو نہ کھائیں، لیکن جو اس کو آپ پکڑتے ہیں ویسے مچھلی کو، تو وہ حلال ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں فش اینڈ چپس، تو اس کے اندر آپ بلا تردد ان کو جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ فش کے اندر حلال حرام اور یہ چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ پوچھیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی سیکرڈنس کو بیان کیا گیا، اس کی حرمت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، تو یہ اس کی حرمت کو جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ کعبۃ اللہ پہلا زمین پر اللہ کا گھر ہے، اس کو میگنیٹ آف دا ہارٹ بھی کہتے ہیں، دلوں کا مقناطیس۔ عام مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، یہ کعبۃ اللہ انسانوں کے دلوں کو کھینچتا ہے۔ تو ہم یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج کا سیزن ہوتا ہے کہ دنیا کے ہر علاقے سے لوگ، ایوری ڈائریکشن سے لوگ گویا کھنچے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، اور اس گھر کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے، اس کے طواف کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بالکل بیاب و گیا صحرا ہے، بالکل ایک ڈیزرٹ، کوئی سبزہ نہیں، کوئی ورلڈلی اٹریکشن نہیں، کوئی جو ہے وہاں پہ جو ہے کہ لوگ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آئیں یا سیر سپاٹے کے لیے آئیں، وہ تو جو بھی آتا ہے اللہ کی رضا کی، گھر کی جو ہے وہ نیت کے ساتھ جو ہے وہ آتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک خاص اٹریکشن رکھی، جو اتنے سالوں سے، ہزاروں سالوں سے جو ہے وہ انسانیت اس کی طرف جا رہی ہے۔ وہاں پہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر فرماتے تو کچھ دعائیں کی کہ وَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ لوگوں کے دلوں کو کعبے کی طرف جو ہے وہ قریب کر دے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم طواف کرتے ہیں نا، تو ہم اینٹی کلاک وائز طواف کرتے ہیں، اینٹی کلاک وائز، اور اس کے اندر ہمارا دل کعبے کے کلوز ہوتا ہے۔ تو جو ہے وہ انسانی جو ہے سینے کے اندر چونکہ بائیں طرف دل ہے، تو وہ بائیں کونا جو ہے طواف کے اندر کعبۃ اللہ کی طرف ہے۔ تو یہ یعنی ایک سمبولکلی ایک اشارہ ہے کہ دل کعبے کی طرف ہے، تو دل ہونا بھی چاہیے جہاں بھی انسان ہو۔ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دل اس طرف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے گھر کی محبت، اسی طرح روضے رسول کی بھی محبت، وہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت، یہ بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو یہ اس طرح مسجد اقصیٰ کے اندر جانا، نماز پڑھنا، 2 رکعت جو بندہ نفل پڑھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ آج جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو حج کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر 2 رکعت نماز کا ثواب بھی یہی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی دعا کی تھی، اور میں بھی اس پر آمین کہتا ہوں کہ اللہ تو اس دعا کو قبول فرما۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر غیر ضروری سوالات، ان نیسیسری کویسچنز، ان سے منع کیا گیا کہ جو حکم آیا ہے اس کو جیسے آیا ہے اس کو اختیار کرو۔ کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ بھولا نہیں کہ جو ہے اس نے کوئی اگر چیز ہمیں نہیں بیان کی تو اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ جو چیزیں ہمارے کرنے کی اللہ نے بتا دی ہیں، جو نہ کرنے کی ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، اور کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے۔ تو ہم بھی خاموشی جو ہے وہ اختیار کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ تعالیٰ فرض فرائضا فلا تضيعوها، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھو، اور کچھ جو ہیں وہ سکت عن اشیاء رحمت بکم غیر نسیان فلا تسألوها، کچھ چیزیں ہیں اللہ نے ان سے خاموشی اختیار کی ہے، تو اللہ بھولا نہیں ہے، وہ رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمہیں نہیں بتائیں یا تمہارے اوپر لاگو نہیں کی، تو ان کے بارے میں سوال نہ کرو۔ جتنا آپ سوال کرو گے وہ چیز مشکل بڑھتی چلی جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں فرما رہے تھے کہ حج کرو، تو آپ کو حج کرنا چاہیے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر کہا کہ اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہتا تو یہ حج تمہارے اوپر ہر سال لازم ہو جاتا، تو جو چیز تمہیں جتنی بتائی جائے اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے، بس حج فرض ہے، آپ زندگی میں ایک دفعہ کریں، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح غیر ضروری سوالات، ہاں علم کے اندر اضافے کے لیے ضرور جو ہے وہ کرنا چاہیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی چیز کا اگر تمہیں پتہ نہ ہو کسی جاننے والے سے پوچھ لو، کسی مفتی سے پوچھ لے، عالم سے پوچھ لو، شریعت کے اندر حیا نہیں کہ آدمی شرم کرتا رہے، جو مسئلہ انسان کو نہیں پتہ وہ پوچھنا چاہیے تاکہ انسان عمل کر لے، لیکن سوال برائے سوال نہ ہو، سوال کا مقصد خواہ مخواہ ایک جائزہ لینا نہ ہو کہ 2-3 جگہ سے آدمی میں پوچھوں گا، جہاں سے آسان ملے گا وہاں سے جو ہے وہ عمل کروں گا، یہ تو پھر نفس کی پیروی ہے۔ اسی طرح پھر آسمانی کھانا مائدہ جس کے نام پہ یہ صورت بھی ہے، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے، جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا تقاضا کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ چیز جو ہے نعمت جو ہے وہ دی، لیکن ساتھ تاکید فرمائی کہ اس کے بعد ناشکری اور کفر جو ہے وہ نہیں کرنا۔ پھر ایک دعا کا ایک بڑا پیارا انداز جو ہے وہ ملتا ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تم ان کو عذاب دو گے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تم ان کو بخشو گے تو زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو یعنی اپنی امت کی مغفرت کی دعا بڑی خوبصورت انداز میں کی کہ اگر اللہ تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اگر تو بخش دے تو یہ بھی تیرے اختیار کے اندر ہے۔ تو یہ ایک دعا کا بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے۔ اسی انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ میرے گناہ بھی بہت ہیں اور تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے، تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ جو ہے وہ وسیع ہے، تو مجھے بخش دے۔ یہ دعا کا انداز ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی وہ دعا کر رہے تھے یا رب میرے اتنے گناہ اور بڑا پریشان کیا ہوگا میرے گناہوں کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ کوئی بھی چیز اللہ کی رحمت سے وسیع جو ہے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہے، یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اگلی جو صورت ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے بھی ساتھ نازل ہوئے جو اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے۔ تو یہ ایک صورت کا یعنی اس کی ایک عظمت کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ صورت بڑی شان کے ساتھ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ مکہ کے آخری دور کے اندر نازل ہوئی، اور اس وقت کہ جب ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا سایہ آپ کے سر پر نہیں تھا، وہ آپ کے بیک پر جو ہے وہ نہیں تھیں، اور اسی طرح ظلم و ستم عروج پر تھا، اور ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، جو باقی لوگ بچے تھے ان کے اوپر بھی دن بڑے تنگ تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اس وقت یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی جس کے اندر عقائد کی پختگی جو ہے وہ ذکر ہے، جاہلیت کے توہمات ان کا جو ہے وہ رد ہے، ان کی تردید کی گئی، اور دعوت حق کے نتیجے کے اندر آنے والی مشکلات، ان پر دعوت کے اوپر آنے والے اعتراضات، ان کا جواب جو ہے وہ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ تسلی دی گئی، اور آیت کے شروع کے اندر کائنات کی تخلیق کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تو کائنات کے اندر غور و فکر کرنا، اور اس کے اندر پھر فرمایا گیا قل سیروا فی الارض، ایکسپلور دا لینڈ، دنیا کے اندر چلو پھرو، دیکھو اللہ کی نشانیوں کو دیکھو۔ تو دنیا کے اندر سیر کرنا، اللہ کی زمین کو دیکھنا، یہ اس نیت کے ساتھ کہ عبرت کے لیے پرانی قوموں کے نشانات کو دیکھو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ نے بنائے، کتنے بڑے بڑے سمندر بنائے، کتنے بڑے بڑے صحرا بنائے۔ تو اگر عبرت کی نیت کے ساتھ ہو، غور و فکر کی نیت کے ساتھ ہو، تدبر کی نیت کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری کائنات انسان کے لیے مسخر جو ہے وہ کر دی ہے، اور اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، ان کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ان نشانیوں سے اللہ کی طرف رجوع جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ یعلم سرکم وجہرکم، ہی نوز وٹ یو ہائڈ اینڈ وٹ یو میک پبلک، جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو، یہ سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کی کیفیات کو بھی جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ
صرف نظر کرتے ہیں، بہت ساری ہماری غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان پہ صرف نظر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کتبت علی نفسہ الرحمہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو جو ہے وہ لکھا ہے، اور فرمایا کہ رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر جو ہے وہ اس کے اوپر غالب ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ رحمت کا ایک حصہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس کا 99% اللہ نے آخرت کے ساتھ جو ہے وہ خاص رکھا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، اللہ کو رحمت پسند ہے، جو دوسروں پر رحم کرے گا اللہ بھی اس پر جو ہے وہ رحم فرمائیں گے۔ اللہ سے رحمت جو ہے وہ مانگنی چاہیے، اور اس کی ایک رحمت میں سے ایک ہدایت بھی ہے، ہدایت بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ کا دین یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کو رحمت کہا گیا، شفاء لما فی الصدور کہا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں اللہ سے مانگنی چاہیے، ان پر عمل کی کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تمہیں کوئی تکلیف دیں، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ If Allah want to give you harm, no one can remove it، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی بھلائی دیں، if he want to give you something good, none can stop it، no one can stop it، کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، حدیث کے اندر بھی ہمیں یہی دعا سکھائی گئی، اے اللہ جس کو تو روکے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، اور جس کو تو عطا کرے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر سارے انسان اور جن مل جائیں انسان کو تکلیف پہنچانے پر، وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے اس کی قسمت کے اندر لکھا ہے، اور تمام جن و انس اگر مل جائیں انسان کو فائدہ پہنچانے پر، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے اس کے مقدر کے اندر لکھا ہے۔ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا ایمان ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بریو بناتی ہے۔ بڑے سے بڑے فرعون کے خلاف بھی انسان اکڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کس کے بھروسے پر؟ اللہ کی ذات کے بھروسے پر، کہ میری مالک ہستی اللہ رب العالمین کی ہے، میری رازق ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اسی کے سہارے پر انسان جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ حق بھی کہتا ہے، قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا۔ حدیث کے اندر بھی یہی تاکید کی گئی کہ حق بات کہو اگرچہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اگلے رکوع کے اندر یوم حشر کا نقشہ جو ہے وہ سناریو پیش کیا گیا، قیامت کے مناظر کیسے ہوں گے، دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں ہے، بس دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، یہاں پہ معمولات ہیں، آپ دیکھتے ہیں انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل عارضی چیز ہے۔ دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک ٹیمپریری وہ ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے، سورج نکلتا ہے اور پیک پر جاتا ہے اور پھر جو ہے غروب کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے رات آتی ہے اور پھر جو دوبارہ اس سے اگلی صبح آتی ہے۔ ہر چیز عارضی، ہماری نیند بھی عارضی، ہمارا جاگنا بھی عارضی، ہماری خوشی بھی عارضی، ہمارا غم بھی عارضی، ہماری بھوک بھی عارضی۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ نے جو ہے وہ ایک ٹیمپریری اس کے اندر میسج رکھا گیا ہے کہ دنیا عارضی ہے، ہم سوتے ہیں تو یہ ایک عارضی موت ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اسی طرح ہماری زندگی بھی عارضی ہے۔ دنیا کے اندر آئے ہیں تو وی آر لائک لیونگ ان اے ڈپارچر لاؤنج، جہاں ہم عارضی طور پر بیٹھے ہیں، جہاں ایک دن ہم نے ڈپارٹ ہونا ہے، اور پھر ایک ابدی منزل آخرت کی منزل کی طرف ہمیں جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی گئی، اسی کے اندر پھر آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ کو ہی نہیں جھٹلایا گیا بلکہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کا کفر کیا گیا، اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو تمہیں صبر جو ہے وہ کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئیں ان پر عمل کرو، اور جو ہے وہ تو یہ ایک بہت بڑی تسلی آپ کو جو ہے وہ دی گئی۔ اگلے رکوع کے اندر یہ چیز بیان کی گئی کہ مصیبت کے وقت جو ہے آخری سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جتنی بھی لوگ ہیں الٹیمیٹلی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ جاہلیت کے اندر بھی یہ ایک طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی مشکل اور پریشانی آتی، ٹھیک ہے وہ شرک کرتے تھے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ اب ہمارا کوئی اور جو ہے وہ بالکل آخری وقت ہے یا ہم اب نہیں بچ سکتے اس مصیبت سے، تو وہ آخری ہتھیار کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے۔ اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، غیب کے علم کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ حقیقت بتائی گئی هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، کہ جو ہے ایک دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک بصیرت والا اور عقل سے اندھا آدمی
جو ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہیں دونوں برابر ہو سکتے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جو ہے وہ نہیں جانتا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نالج کے اندر ہر چیز ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کی طرف اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے اعمال کی طرف اور تمہاری نیتوں کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر جو ہے یہ حقیقت بیان کی گئی، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في کتاب مبین۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 59 کے اندر یہ حقیقت بیان کی گئی کہ غیب کے خزانوں کا مالک، کنجیوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے ہاتھ کے اندر سارے خزانے ہیں، اور وہی غیب کے علم کو جو ہے وہ جانتا ہے۔ جس طرح دوسری آیت کے اندر بھی فرمایا گیا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ جو ہے وہ قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بارش کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ کے نالج کے اندر ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کسی انسان نے کیا عمل کرنا ہے، کیا کرتوت کرنا ہے، یہ اللہ کے نالج کے اندر ہے، اور کس انسان کو کب موت آنی ہے، کہاں پر آنی ہے، یہ بھی اللہ کے نالج کے اندر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تو انہوں نے کہا کہ اچھا موقع ہے زیارت کے اندر۔ وہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عمر کتنی باقی ہے، مجھے کب موت آئے گی؟ تو آگے جواب کے اندر ان کو 5 کا اشارہ ملا۔ تو صبح جاگے تو بڑے حیران ہوئے کہ ایک ایسا خواب تھا کہ میں نے سوال پوچھا ہے زندگی کتنی باقی ہے، اور مجھے جواب کے اندر ہاتھ کا اشارہ کیا گیا، اپنی 5 انگلیوں سے کیا مراد ہے، 5 میرے دن رہ گئے ہیں، 5 ہفتے رہ گئے ہیں، 5 سال رہ گئے ہیں۔ تو اس وقت خوابوں کے ایک بہت بڑے تعبیر بتانے والے تھے، عالم تھے امام ابن سیرین، ان کے پاس وہ خواب بھیجا تو وہ مسکرائے اور کہا یہ خواب تو بڑا آسان ہے کہ تم نے سوال پوچھا تھا میری عمر کتنی باقی ہے، تو آگے سے جواب ملا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم سوائے اللہ کے پاس کسی کو نہیں، تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی علم جو ہے وہ نہیں دیا۔ تو یہ غیب کی باتوں میں سے ہے، غیب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جو چیزیں نہیں بتائی گئیں اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ اب بالفرض ہمارے کسی عزیز کی وفات ہونی ہے، کوئی بہت والدین میں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے یا اولاد میں سے، تو اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ 5 سال بعد تمہارے والدین میں سے ایک فوت ہو جائے گا، یا سال بعد تمہارے والدین میں سے ایک فوت ہو جائے گا، تو آپ غور کیجئے، یا تمہاری اولاد میں سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوگا اور وہ فوت ہو جائے گی، یا کسی کو کینسر ہو جائے گا وہ بھی مر جائے گا، تو خود غور کیجئے کہ اس کے بعد پھر انسان نارمل نہیں رہ سکتا۔ ہر روز وہ رات کو سوئے گا یار یہ میرا بیٹا، یہ میرا والد یا والدہ، یہ ان کے صرف 1 سال رہ گیا ہے، اب صرف 30 دن رہ گئے ہیں، اب 10 دن، وہ زندگی نارمل لائف نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں خفیہ رکھی ہیں، پوشیدہ رکھی ہیں، ہمارے نالج میں نہیں دیں، دکھ اور پریشانی بس اچانک آتی ہے اور پھر انسان صبر کر لیتا ہے اور ایک مصیبت گزر جاتی ہے، ورنہ اگر پہلے سے بتا دیا جائے تو انسان زندہ لاش بن جائے۔ تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکمت جو ہے وہ رکھی ہے، اور یہ حقیقت بیان کی گئی کہ کون ہے جو تمہیں اندھیروں سے نجات دلاتا ہے، کون ہے جو تمہیں پریشانی کے اندر جو ہے وہ نجات دلاتا ہے، تو یہ آخری سہارا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کشتی اور ملاح جب دیکھتا کہ کشتی ڈوبنے والی ہے تو سب کو یہ تاکید کرتا کہ اصل جو ذات ہے اب اس کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا یہی وتیرہ ہے کہ جب حقیقی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو بلا کر اپنی مصیبت اور پریشانی کو جو ہے وہ دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اوپر سے بھی عذاب لا سکتا ہے، نیچے سے بھی عذاب لا سکتا ہے۔ تو یہ کتنی عظیم بات اور حقیقت بیان کی گئی سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی عذاب دے سکتے ہیں۔ اب کسی کے ماموں گمان بھی نہیں تھا کہ یہ جو پینڈیمک آیا ہے، یہ چھوٹا سا ایک بالکل اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوق کہ اس نے پوری دنیا کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی، اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا ہے کہ میں اس کائنات کا مالک ہوں،
اور جو چاہوں میں اس کے اندر جو ہے وہ کر سکتا ہوں، اور انسان بہت کمزور ہے۔ یہ جو حقیقت 1400 سال پہلے قرآن کے اندر آئی، آج ہمیں ان ایونٹس کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے، ان آفات اور مصیبتوں کے ذریعے جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ واقعی جو قرآن نے فرمایا تھا، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، وہ ٹھیک ہے۔ اگلے رکوع کے اندر جو ہے وہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز پیدا کرنا مشکل نہیں، اس نے آسمان و زمین کو بنایا، اور جب وہ کہتا ہے کن بی فیکون اینڈ اٹ از ڈن، یہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کو کسی ٹولز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کارکنوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ توحید کے علم بردار تھے، اور ان کے توحید تک پہنچنے کا ایک بہت ہی سمپل طریقہ جو ہے وہ پروسیس قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ پہلے انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا کہ شاید یہ میرا رب ہے، پھر دیکھا وہ بھی غروب ہو گیا، ماند پڑ گیا، تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں، اس کو خود زوال آ گیا۔ سورج کہا کہ یہ بڑا ہے، شاید یہ میرا رب ہے، سورج بھی اس پر زوال آ گیا، اس کے اوپر بھی بادل چھا گئے، وہ بھی غروب ہو گیا، تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں، تو کہا میرا رب تو ایک ہی اللہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنے چہرے کو یکسو کرتا ہوں اس ذات کی طرف جو آسمان و زمین کی پیدا کرنے والی ہے، حنیفہ، آئی ایم سیٹسفائیڈ، میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ بہت جامع دعا ہے، اخلاص کی دعا۔ ہر عمل سے پہلے، نیک عمل سے پہلے اس کو پڑھ لو، قربانی کرنی ہے اس سے پہلے پڑھ لو، کوئی نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، کہ میں اس عمل کو آئی فیس مائی ڈائریکشن ٹورڈز اللہ، کہ میں اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑتا ہوں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، وہی میرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور میں یکسوئی کے ساتھ اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور آگے بھی یہی کہا گیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنی ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور ہدایت پانے والے ہیں۔ تو یہ ایمان کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو، ایمان خالص اللہ کے لیے، خالص ایمان، ملاوٹ والا ایمان نہ ہو، پیور فیتھ اللہ تعالیٰ پر، اور یہ توحید کی برکت سے انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے آیت نمبر 84 سے، اور یہاں پہ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے قرآن کے اندر، تقریباً 25 کے قریب انبیاء علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہاں بھی بڑی تعداد میں انبیاء کا ذکر ہے، ایک جگہ پر، کسی اور جگہ پہ اتنا زیادہ انبیاء کا ذکر نہیں ہے۔ اور وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اسحاق علیہ السلام کا ذکر، یعقوب علیہ السلام کا ذکر، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یونس، لوط علیہم السلام، سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ کل فضلنا علی العالمین، اللہ نے سب کو فضیلتیں جو ہے وہ دیں، جو ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام بڑے جلیل القدر جو ہے وہ نبی تھے، اور اللہ کے ہاں ان کے بڑے درجات تھے، تو ہمیں ان کی اسوے کی جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے۔ اور اب ہمارے لیے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جو جن کی لائی ہوئی ہدایت ہمارے لیے کافی ہے، اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید عمل کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی، آپ کو پریولیجز دیے گئے، آپ کو اعزازات دیے گئے جو دوسرے نبیوں کو نہیں دیے گئے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اوتیت خمسا لم یعطہن احدا من الانبیاء قبلی، کہ مجھے 5 ایسی ایکسکلوزیو چیزیں عطا کی گئیں جو پچھلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کل نبی یبعث الی قوم خاصتی، کہ ہر قوم کو ایک خاص قوم، ہر نبی کو ایک خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، ایک خاص علاقے کی طرف، خاص قوم کی طرف بھیجا گیا۔ وبعثت الی الناس عامہ، اور لیکن میری خصوصیت یہ ہے کہ مجھے پوری انسانیت کی طرف اللہ کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام انسانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ کے نبی وہ ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ آپ کی ایک ایکسکلوزیو شان ہے کہ آپ کو قیامت تک کے لیے نبی جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اور پھر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کا بھی تاکید ہے، مال کی حقیقت کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ یہ مال جو تم چھوڑ جاؤ گے تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا، جو تم اللہ کے راستے کے اندر دیتے ہو وہی تمہارے لیے فائدہ دے گا۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی مالی، انسان بھی کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور تیرا مال کیا ہے؟ هل لك من مالك الا اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامزيت، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا کپڑے پہن لیے اور بوسیدہ کر لیا،
اور یا پھر صدقہ کر لیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اب جو باقی ہے، دا ریمیننگ پارٹ کیا ہے؟ فذاہب و تارکہ للناس، وہ تم دوسروں کے لیے چھوڑ رہے ہو، وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، عیاشی میں صرف کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں صرف کرتے ہیں، مال تمہارا کمایا ہوا تھا، محنت سے کمایا ہوا تھا، اور اس کو وہ فضول خرچی میں خرچ کریں گے تو کوئی پتہ نہیں۔ اصل مال وہی ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا یا اللہ کے راستے کے اندر دے دیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع کے اندر اللہ کی نشانیوں کا جو ہے وہ ذکر ہے کہ ستارہ، سورج، چاند، یہ ان سب کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں۔ الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، ستارے بنائے جو اندھیرے کے اندر انسان کے لیے جو ہے وہ ڈائریکشن دیتے ہیں۔ قطبی ستارہ اللہ نے بنایا ہے، یہ خاص انسان کو ڈائریکشن جو ہے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ نے پانی اتارا بارش کی صورت کے اندر، اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے فائدہ ہے، اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ غذا کا اہتمام کرتے ہیں، غلہ اگتا ہے، اناج اگتے ہیں، سبزیاں اور پھل جو ہے وہ اگلتے ہیں۔ تو یہ ان سب کے اندر جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والی ذات، ابتدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر چیز پر وکیل ہے۔ تو یہ بہت ہی جامع، لا تدرک الابصار، آئیز کین ناٹ ریچ ہم، کوئی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، وہ یدرک الابصار، لیکن وہ سب آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، بٹ ہی کین سی ایوری ون۔ وہ اللطیف الخبیر، وہ بڑی لطیف اور خبردار ذات ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والی جو ہے وہ ذات ہے۔ تو یہ آج کے سبق کا جو ہے وہ خلاصہ تھا۔ آخری آیات کے اندر ایک اہم ہدایت ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کے خداؤں کو گالیاں نہ دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے خداؤں کو بھی گالیاں دیں گے بغیر علم کے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ریلیجس ٹالرنس کے حوالے سے یہ آیت ہمیں بیان جو ہے وہ کی گئی، تحمل اور بردباری کے حوالے سے، کہ ہمارا اختلاف ہے، ہمارا مذہب اپنا ہے اور ان کا دوسروں کا مذہب اپنا ہے، تو یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ ہم ایک مذہب کو اختیار کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر دوسرے مذاہب موجود ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ ہم حق پر ہیں اور دوسرے حق پر نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ جو انسانی اقدار ہیں، وہ جو روایات ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں کہ ہر ایک کو جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں کہ کیوں تم اللہ کی بات نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، اور وہ آخرت کے اندر ہمارا کام ہے ہدایت کی دعا کرنا، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی، اور ہدایت کے لیے کوشش کرنا، دین کی دعوت دینا۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی دین کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ تمہارے اندر دو خصوصیات ہیں، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں، الحلم والانات، تحمل اور بردباری۔ ہر معاملے کے اندر، ہر بیہیویئر کے اندر اگر ہم یہ چیز تحمل اور بردباری کو لائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائیں گے، اور اسی سے دل بھی مائل ہوتے ہیں۔ دنیا محبت کے ذریعے سے، امن کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی دین کی طرف بلانا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس سے بڑھ کر کون اچھا ہو سکتا ہے، کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے، جو اللہ کی طرف دعوت دے اور خود بھی نیک اعمال کر لے۔ تو یہی اصول ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔